السلام علیکم. کیسے ہیں فرینڈز آپ سب لوگ؟ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قلب الوطن کی ایپیسوڈ نمبر 15. رائٹر ہیں ایمن رضا. اور ہمیشہ کی طرح وہی کہوں گی، جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے. ویڈیوز پہ کمنٹس کیا کریں، لائکس کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سا ناول آپ کو پسند ہے، تاکہ ہم اس کے اندر مزید بہتری لا سکیں وقت کے ساتھ. چلیں ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. یا اللہ، انہیں کیا ہو گیا؟ یمن جو غور سے اس کا زخم جانچ رہی تھی، اس کے بے ہوش ہونے پر بوکھلا کر بولی. وہ پہلے ہی ٹینشن میں تھی اور اب اوپر سے ایک نئی افتاد آن پڑی تھی. سنیں سنیں، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہوش کریں. یمن نے پریشانی سے اس کا منہ تھپ تھپاتے کہا. اس کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ ایک آدمی گولی لگنے سے بے ہوش ہو چکا تھا. یوں کہہ لیں کہ یہ اس کا پہلا امتحان تھا. اس کو یوں دیکھ یمن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، جس کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کرنا کیا تھا. ایک طریقہ جو اسے سمجھ میں آ رہا تھا وہ بہت مشکل تھا. یمن نے اس کا سر زمین پر رکھا اور دور پڑے اپنے بیگ سے چاقو نکال لائی. پہلے اس نے بازو سے اس کی شرٹ کو پھاڑا اور اپنا رومال لیتے پانی سے اس کا زخم صاف کیا. خون دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اگلا مرحلہ اس سے بھی مشکل تھا، جو کہ گولی نکالنا تھا. پہلے اس نے اپنے چاقو کو آگ میں گرم کیا اور ریام کے پاس لائی. اس نے ریام کو سیدھا کیا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا. اس نے اللہ کا نام لیتے گرم چھری اس کے زخم پر رکھی تو وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی بلبلا اٹھا. مگر یمن نے ہار نہ مانتے ہوئے 30 سیکنڈ کے اندر گولی ڈھونڈتے چاقو کی نوک سے نکال باہر کی تھی. ریام کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. درد برداشت کرتے ماتھے پر سلوٹوں کا جال تھا. سانسیں تیز چل رہی تھیں. یمن نے ایک گہرا شکر کا سانس بھرا تھا گولی نکالتے، اور فوراً اس کا تیزی سے بہتا خون صاف کر کے اسے پٹی کرنے لگی تھی. یمن کو اس کی حالت دیکھ کر عجیب بے چینی ہو رہی تھی. صبح سے رات ہونے کو آئی تھی مگر ریام کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا. یمن سب کچھ کر کے دیکھ چکی تھی. اس پر پانی کے چھینٹے ڈال چکی تھی، اچھی طرح ہلا چکی تھی، کئی آوازیں دے چکی تھی مگر نو ریسپانس. اب تو وہ پریشانی سے ادھر ادھر چلتی، اپنے ناخن چباتی، اپنی انگلیاں کھا جانے کے در پہ تھی. کیا کروں کیا کروں کیا کروں جو اسے ہوش آ جائے. سب کچھ کر کے دیکھ لیا.
اس نے رویام کے پاس بیٹھتے اسے فکرمندانہ نظروں سے دیکھتے کہا، اب تو بس ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسپائریشن ہی بچی ہے۔ یا اللہ، میں یہ کرنا نہیں چاہتی، پلیز اسے ہوش آ جائے کسی طرح۔ میں کسی بھی صورت میں عمل نہیں اپنانا چاہتی۔ اس نے رویام کے دل پر دونوں ہاتھوں سے زور سے دباؤ ڈال کر کہا، حال۔ یمن روئی روئی آنکھوں سے رویام کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی رویام کو سزا ملے، مگر وہ رویام کو تکلیف میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اس کو یوں پٹیوں میں جکڑا دیکھ اس کا انگ انگ تکلیف سے بھر چکا تھا۔ اس کی محبت کسی طور اسے چین سے نہیں رہنے دے رہی تھی۔ رویام، اس کے منہ سے کانپتے ہوئے رویام کا نام نکلا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اب کبھی تمہیں یوں قریب سے دیکھوں گی۔ اپنے رشتے کو وقت کے دھارے پر چھوڑ چکی تھی۔ سوچا تھا اب تمہاری طرف کبھی بھی نہیں پلٹوں گی۔ جو شخص اپنے پیار کو بھول گیا، اس سے بے وفا بھی کوئی ہوگا بھلا۔ مگر تمہیں چوٹ لگنے پر درد مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہماری محبت کی وجہ سے؟ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تم سے کتنی ہی خفا کیوں نہ ہوں، میرا دل تمہارا ہی اسیر رہے گا، جو دوریوں میں بھی تم کو ہی چاہے گا، تمہارا ہی ساتھ دے گا، چاہے جو بھی اختلاف آ جائے ہم میں تمہارا دل سے کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے تمہارے منہ پر ہی کیوں نہ برا بننا پڑے۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ کر رویام کے ہاتھ پر پہلی دفعہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنے احساسات میں رویام کی آنکھوں سے نکلتا آنسو نہ دیکھ پائی تھی۔ کیسے بچ گیا وہ؟ سامنے نقاب پوش لڑکی کی دھاڑ پر اس کے سامنے کھڑا شخص تھر تھر کانپنے لگا۔ معاف کر دیجئے باس، میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ وہ بچ کے نہ نکلے، مگر ابھی بھی وہ شخص کوما میں ہے، عین ممکن ہے کہ وہ وہیں مر جائے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو میں خود اس کو مار دوں گا، وہیں بھروسہ رکھیں مجھ پر باس، بس ایک موقع دے دیں۔ وہ گڑ گڑایا تو نقاب پوش جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ جب تک کام پورا نہ ہو جائے اپنی شکل مت دکھانا، اگر تم اس بار ناکام ہوئے تو تمہیں اس دنیا سے رخصت کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ اس کے سرد انداز میں کہنے پر وہ شخص پسینے سے نہا گیا تھا اور فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ فلیش بیک 2 سے 3 مرتبہ زور دینے کے بعد بھی جب رویام نہ اٹھا
تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اپنا پورا زور تو لگا چکی تھی مگر اس سانڈ جیسے شخص پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اب تو ایک ہی راستہ بچا تھا۔ وہ ریام پر جھکی اور اس کے دل پر سر ٹکایا۔ کیا تم میری بے ہوشی میں میری عزت لوٹنا چاہ رہی تھی؟ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ ریام کی ناساز آواز پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں اور وہ جھٹکے سے اس پر سے اٹھی۔ اوئے اللہ، تم نے میری جان نکال دی۔ یوں لمبے تڑنگے سانڈ، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنے ڈھول کی طرح تیز دوڑتی دھڑکنوں کو قابو کرتے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایپیسوڈ چھوٹی ہونے کی وجہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انٹرنیٹ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہو رہی، اس لیے چھوٹی ایپیسوڈ کر کے اپلوڈ کرنی پڑ رہی ہے۔ جیسے ہی انٹرنیٹ صحیح ہوگا انشاءاللہ پھر سے ایپیسوڈ پوری آپ کو اپلوڈ کر دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے آپ سے۔ السلام علیکم۔